آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائیوں کے درمیان خون کی پیاس پیدا ہونے کی کئی معمولی اور بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ مسئلہ اکثر کمپلیکس ہوتا ہے اور کئی فیکٹرز اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مالی تکرار۔ بھائیوں کے درمیان مالی مسائل، پراپرٹی کے مسائل یا کاروبار میں تکرار ہونے کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا بالکل ہوتا ہے دوستوں، جہاں پر دو بھائی خاص طور پہ دو چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ہے کاروبار اور دوسرا ہے جائیداد کا تنازع، جہاں پر دو بھائی ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ کبھی کبھی دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، وراثت میں الجھنیں۔ اکثر وراثت یا میراث کے معاملے میں بھائیوں کے درمیان تکرار ہو جاتی ہے، جو کہ ان کے درمیان نفرت اور جذبات کو بڑھانے کا ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نفسیاتی مسائل، جو کہ ہم اپنے سوسائٹی میں وٹنس کرتے ہیں۔ بھائیوں کے درمیان ارادے، غلط فہمیاں، یہ مشکلات، یہ مخالف نفسیاتی تجاوزات ہونے سے بھی ان میں خون کی پیاس کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے سوسائٹی کے دباؤ کی۔ کچھ سماجی یا سوسائٹی کے دباؤ بھی بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، جو کہ ان کے درمیان کانفلکٹ کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے قانونی فیصلے، جو کہ ہم آئے دن وٹنس کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم وکیلوں سے سنتے ہیں کہ کس طرح دو بھائی قانونی فیصلے پر مطمئن نہیں ہو پائے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ اگر کسی قانونی فیصلے میں ایک بھائی کو نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے کو محسوس ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ملا، اس سے بھی ان کے درمیان میں ایک بڑی تکرار ہو سکتی ہے۔ یہ سبھی فیکٹرز الگ الگ معاملات میں آپس میں مل کر ایک غیرت یا جذبات بھری سچویشن پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر حالت کی اصل وجہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس نفرت بڑے مشکلات کو بہتر کرنے کا موقع نکالا جا سکے۔ بھائیوں کے درمیان خون کی پیاس کو روکنے کے لیے کچھ مفید تجاویزات ہیں۔ یہ حالات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب سبھی پارٹیز آپس میں صلح کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہاں کچھ آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں جو ان کے درمیان تکرار کو ختم کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے جو ہمارا قدرتی فینومینا ہے، تعاون اور محبت۔ بھائیوں کو تعاون اور محبت کی بنیاد پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چھوٹی موٹی تکراروں کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مصالحت اور صلح سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ ایک چیز جو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ بھائیوں کو خاص طور پر جب ان کے درمیان میں تکرار ہو، نفرت بڑھ گئی ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اگر مسئلے کا حل نہیں نکل پا رہا ہے تو برائے مہربانی کچھ بھی خطرناک اقدام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ پروفیشنل کونسلنگ لیں۔ اگر مسائل نفسیاتی ہیں تو پروفیشنل کونسلنگ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ سائیکولوجسٹ یا کونسلر سے مدد طلب کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے درمیان جو نفرت بڑھ چکی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ برا نہیں، لوگ عموماً بہت برا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لیگل ایکسپرٹ یا لیگل ایڈوائس لیتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دو لوگوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان کانفلکٹ کو ختم کرانے میں۔ لوگوں سے مدد، سوسائٹی سے مدد۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ دو لوگوں کے درمیان نفرت بڑھانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس عدالتی راستے بھی ہیں۔ جب بات بڑھ جاتی ہے تو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بہتر ہے کہ عدالت کا رخ کر لیا جائے۔ ہر سچویشن الگ ہوتی ہے، اسی لیے مسائل کو بڑے طریقے سے حل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ نفرتیں جو لوگوں کے دلوں میں جنم لے رہی ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اس لیے برائے مہربانی آئندہ کبھی بھی کچھ بھی کرنے سے پہلے کسی کے خلاف نہ کریں۔